اللہ علیہ نے ایک رومال نکالا، ایک سفید کپڑا نکالا اور انگریز جج کے سامنے ایسے لہراتے ہوئے فرمایا کہ اے انگریز جج سن لے، حسین احمد موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ جب حسین احمد دیوبند سے نکلا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں لے کے نکلا۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی چیز بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ چھوٹے سے کام کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہندوستان انگریز کے چنگل سے چھڑ گیا اور بغیر کوشش کے کام ہوا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اکابرین علماء دیوبند نے اس کے لیے جدوجہد کی، لیکن آج مسلمانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ خود گواہ ہے۔ اگر ہماری جانبازی پر، اگر ہماری وفاداری پر، اگر ہماری رہنمائی پر اگر تمہیں شک ہے تو جا کر شاملی کے میدان سے لے کر دلی کی جامعہ مسجد تک کے سارے سڑک گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک ہندوستان میں تاریخ میں لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند، علماء اکابرین کو صرف 5 سال کے اندر 3 لاکھ اکابرین شہید ہو گئے۔ شاولی کے میدان سے لے کر دلی کی جامعہ مسجد تک کوئی سڑک ایسی نہیں تھی، کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر علماء کا سر نہ لٹکا ہو، جس پر علماء کا جسم نہ لٹکا ہو۔ تاریخ گواہ ہے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، اگر آپ کو گمان ہے، ہم اہل باطل سے یہ کہتے ہیں، اگر آپ کو گمان ہے تو جا کر ان درختوں سے پوچھ لو، ان سڑکوں سے پوچھ لو۔ خود ہندوستان میں انڈیا گیٹ گواہ ہے، جتنے مسلمانوں کے نام ہیں۔ میں جب معہد العلوم میں پڑھ رہا تھا، بہت چھوٹا تھا، لیکن وہاں کے استاد مولانا اشفاق صاحب جب یوم جمہوریت کے موقع پر حضرت کی تقریر تھی، حضرت نے 2 لفظ کہے، اس عمر میں بھی میرے ذہن میں بیٹھ گئے، میرے ذہن میں پتھر کی لکیر کی طرح وہ الفاظ بیٹھ گئے۔ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا، مسلمانوں نے آزادی ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنا خون بہایا ہے اتنا پسینہ بھی غیروں نے نہیں بہایا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جتنا خون مسلمانوں نے بہایا ہے اتنا پسینہ بھی غیروں نے نہیں بہایا۔ آج ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا نہیں کیا۔ مسلمانوں نے اس دستور کو بنایا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جسے کہتے ہیں، سمویدھان جسے کہتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیواری، مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو کچھ نہیں دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو دستور دیا ہے، ہندوستان کو سمویدھان دیا ہے، انہوں نے ہندوستان کو کانسٹیٹیوشن دیا ہے، جینے کا طریقہ سکھایا ہے، ہندوستان کے قوانین کو انہوں نے جمایا ہے۔ آج یہ بات انہیں کھٹک رہی ہے، آج یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے، کیا حق ہے۔ ارے انگریزوں سے پوچھ لو، انگریز گواہ ہے، انگریز جج گواہ ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جاؤ، ان کی جرت پر قربان جاؤ۔ انگریز جج کے سامنے حاضر ہے، انگریز جج کے سامنے بیٹھے ہیں، انگریز جج کہتا ہے اے مدنی تو کہتا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس وقت میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین احمد تو کورٹ میں چلا گیا، واپس زندہ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گئے، انگریز جج کے سامنے اس جرت پر بات کی کہ انگریز کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ انگریز سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیا کیا ہوتا ہے، دیا کیا ہوتا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کی زبان ہے، جب تک حسین احمد مدنی کے سینے میں قرآن ہے، سینے میں ایمان ہے۔ اے انگریز جج سن لے، حسین احمد مدنی یہ فتویٰ دیتا ہے، دیتا رہے گا کہ انگریز ہندوستان میں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا کہ میری قلم میں بڑی تاثیر ہے، میری قلم میں بڑی قوت ہے،
अगर मैं ये लिख दूं कि इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए तो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जुर्रत की, फिर हिम्मत की। उस जुर्रत पे भी मैं कुर्बान जाऊं, उस हिम्मत पर भी मैं कुर्बान जाऊं। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रुमाल निकाला, एक सफेद कपड़ा निकाला और अंग्रेज चर्च के सामने ऐसे लहराते हुए फरमाया कि ऐ अंग्रेज चर्च सुन ले, हुसैन अहमद मौत से डरने वाला नहीं है। जब हुसैन अहमद देवबंद से निकला था तो कफन का कपड़ा भी साथ में लेके निकला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकाबिरीन उलमाए देवबंद आज हमसे पूछते हैं कि उलमा ने क्या किया, तो हम उनसे ये कहते हैं कि तुम्हारे अल्फाज पर भी उलमाए देवबंद का एहसान है। आज हम तुमसे माइक लेकर ये सवाल कर रहे हैं, आज हमारे सामने अगर तुम खड़े हो तो तुम्हारा खड्डा भी उलमाए देवबंद का, अकाबिरीन उलमाए देवबंद का सदका है। आज तुम हमसे सवाल करते हो तो तुम्हारे लफ्ज पर उलमाए देवबंद का सदका है। लेकिन आज वक्त हो रहा है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए बात को खत्म करना चाहता हूँ आखिरी शेर के साथ कि तारीख को नहीं मिटा सकते, सिर्फ अल्फाज कह सकते हैं, सिर्फ दावे कर सकते हैं। तो आखिर में ये शेर सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।